یہی مقام ولایت ہے کہ ہر حال میں آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، اور جب ہر حال میں دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو ایسے اللہ کے ولیوں کو، صوفیاء کو، اللہ اپنے نیک بندوں کو ہر طرح کے خوف، حزن، ملال اور غم سے نجات عطا فرما دیتا اور انہیں مقام مطمئنہ پر فائز فرما دیتا۔ تو ولایت جو ہے یہ قرآنی اصطلاح ہے، یہ ادھر ادھر سے لیا گیا لفظ نہیں ہے۔ ابھی آپ نے سماعت کیا الا ان اولیاء اللہ، ولی کی جمع ہے اولیاء، تو ولایت یہ قرآن کریم کی اصطلاح ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کا لغوی معنی ہے مدد کرنے والا۔ یہ ولی فعیل کے وزن پر صیغہ ہے، اس میں صفت کا صیغہ ہے، اور عربی گرامر میں اس میں صفت کا جو صیغہ ہے کبھی فاعل کے لیے بولا جاتا ہے اور کبھی یہ مفعول کے لیے بھی آتا ہے۔ فاعل کے لیے ہو تو اس کا معنی ہے مدد کرنے والا، اور مفعول کے معنی میں ہو تو اس کا معنی ہے مدد کیا گیا۔ اب کیا مطلب کہ ولی اللہ تو اللہ کی مدد کرنے والا نہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنے والا، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے والا، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کر کے اللہ کے دین کی مدد کرنے والا۔ اور اگر یہ معنی مفعول کے معنی میں ہو تو اس کا معنی ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد کیا گیا۔ اور مخلوق کے لیے اس حوالے سے کرنا کہ مخلوق کی مدد کرنے والا ولی اللہ، اللہ کی خالق کی مخلوق کی مدد کرنے والا اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے والا۔ اور اولیاء، صلحاء، صوفیاء اور علماء ربانیین کی سب سے بڑی مدد کیا ہوتی ہے کہ وہ بندگان خدا کا جو ان کے خدا سے تعلق، ناتا اور رشتہ ماند پڑ چکا ہوتا ہے وہ اس کو مضبوط کر دیتے ہیں، یا تعلق جو ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کا کام ہے۔ آج مقام ولایت کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے تئیں عجیب و غریب قسم کا ولایت کا معیار بنا لیا۔ ہم نے ولایت کا معیار جو ہمارے ہاں اس وقت ہے وہ یہ کہ جو پیر صاحب، بابا صاحب یا کوئی بھی بزرگ بس اگر سر دکھتا ہے دم کرے فوری ٹھیک ہو جائے، باؤ ادھر تعویذ دیں تو اللہ بیٹا دے دے، کاروبار نہیں چلتا تو بس ان کے پاس چلے جائیں، وہ دم جلندر پہنچائیں اور وہ کاروبار چل جائے۔ یہ دم جلندر چھو منتر یہ ولایت کی نشانی نہیں ہے، نہ ہی یہ ولایت کا معیار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جیسے قرآن نے مقام ولایت بیان کیا ہے، ایسے ہی قرآن نے ولیوں کی کرامت کو بھی بیان کیا ہے۔ اسی چیز کو یعنی کرامت پہ ہی سارا انحصار کر لینا ولایت کو سمجھنے کے لیے یہ دانش مندی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ قرآن و سنت کا طریقہ ہے۔ ولایت کو سمجھنے کے لیے کرامت معیار نہیں ہے، مگر کرامت کا انکار بھی کفر ہے، کرامت کا انکار بھی گمراہی ہے، کیونکہ ولایت بھی برحق ہے اور ولیوں کی کرامت بھی برحق ہے۔ کرامت کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایسا کوئی کام، ایسا کوئی فعل جو خلاف عقل ہو اور خرق عادت ہو، یعنی عقل تسلیم نہ کرے، وہ کام ہو جائے تو اور وہ اللہ کے ولی کے کہنے پر ہو، وہ نیک پاک بندے، صالح بندے، اللہ کے ولی بندے کے کہنے پر یا ان کی دعا کے نتیجے میں ہو جائے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اگر یہی خلاف عقل کام، مثلا ہوا میں اڑنا، یہ خلاف عقل ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ہوا میں اڑے، اور اگر کوئی خود اڑے یا کسی اس کے کہنے پر کو اڑ جائے، یہ خلاف عقل ہے، عقل تسلیم نہیں کرتی، یہ خرق عادت واقعہ ہے۔ اگر کوئی اڑ جائے اللہ کا ولی ہو تو یہ کرامت ہے،
اگر وہ جادوگر ہے اور وہ بے ایمان ہے, اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے, تو جادو سے بھی ایسا ہو سکتا ہے, تو یہ استدراج ہے, یعنی دھوکہ ہے. یہی خرق عادت کام اور خلاف عقل کام اگر اللہ کے پیغمبر سے اعلان نبوت سے پہلے ہو تو یہ ارہاس ہے. جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہی حضرت سیدنا ابو مطلب آپ کے دادا جان کہتے ہیں کہ حضور کو لے کر آیا تو کعبہ آپ کی طرف جھک پڑا. جیسے حضرت حلیمہ کی کمزور جو سواری تھی, آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے سب سے توانا, تندرست اور سب سے تیز رفتار اور سبک رفتار ہو گئی تھی. تو یہ کیا ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا, مگر یہ خلاف عادت ہے کہ جو سواری سب سے پیچھے تھی سب سے آگے نکل جائے, اور جس سواری پر آپ سوار تھے وہ سواری جس سوکھی گھاس پر قدم رکھتی تھی وہ سبز اور ہری ہو جایا کرتی تھی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ارہاس ہے. اور یہی خرق عادت کام اللہ کے نبی سے اعلان نبوت کے بعد ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں, اور یہی خلاف عادت اور خرق عادت کام اللہ کے ولی سے اگر کبھی سرزد ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. اور یہی خلاف عادت اور خرق عادت کام کسی اللہ کے پاک باز نیک بندے نمازی پریزی آدمی, مگر ولایت نہیں ابھی ملی, مگر نیک اور صالح آدمی ہے, اور اس کے کہنے پر ایسا ہو جائے کوئی خرق عادت کام تو اس کو معونت کہتے ہیں, یا اللہ کی طرف سے اعانت ہے. تو یہ کرامت کو ہی ولایت کا معیار بنا لینا یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے. ہاں کرامت جو ہے یہ ولایت کی مؤید ہے, تائید کرنے والی ہے, ایک تصدیق کرنے والی چیز ہے. مگر قرآن پاک نے جو ولایت کو سمجھنے کا یا ولایت کے مقام کا جو معیار قائم کیا ہے وہ بڑا سادہ ہے, بڑا سمپل ہے, بڑا آسان ہے. اسی آیت مقدسہ کے آخر میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. بڑا سادہ معیار ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ صاحب ایمان بھی ہوگا اور صاحب تقوی بھی ہوگا, وہ متقی شخص ہوگا, اس کا ایمان بڑا کامل ہوگا اور بڑا پکا ہوگا, گویا وہ اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق زندگی بسر کرنے والا ہوگا. تو یہ